يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. آج کے سبق میں گھر کے اندر ستر و حجاب کی جو پابندیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے. گھر جو ہے کسی شخص کی ایک پرائیویٹ جگہ ہے، کوئی پبلک پلیس نہیں ہے. لہذا ایک پبلک پلیس پر کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو گھر میں ہر شخص کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ گھر والا اس کی اجازت دے دے. یہ تو ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. پھر گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، ہمارا دین ان پر بھی کچھ پابندیاں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح الفاظ میں یہاں وہ پابندیاں ذکر ہو رہی ہیں. اب ایک گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں ان میں بنیادی طور پر تو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن مختلف سوسائٹیز میں، مختلف کلچرز میں اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر دیا جاتا ہے. آج کے اس دور میں دوستوں کے گھروں میں فریلی آنا جانا بھی ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. جہاں کسی بھی ریفرنس سے کوئی تعلق بنتا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ اس گھر میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے. پھر میں گھر میں آنا جانا جو ہے اس کی بھی کئی حدود ہیں. ایک ہے کہ گیٹ میں داخل ہونا، پھر ہے کہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھنا، پھر اس سے بھی آگے لابی میں جا کر بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد کسی کے بیڈ روم میں جانا. یعنی یہ سب وہ ہیں کہ جو معروف پابندیاں ہیں. کچھ مہمان وہ ہیں کہ جنہیں ہم بس ورانڈے سے ہی فارغ کر دیتے ہیں، کچھ کو ہم ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ لابی میں لے جاتے ہیں جہاں آپ کی اپنی فیملی کے لوگ جو ہے فریلی پھر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک بیڈ روم ہوتا ہے کہ جس میں آپ عام حالات میں یا یوں کہیے کہ مخصوص اوقات میں آپ اپنے بچوں کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بغیر اجازت کے آپ کے بیڈ روم میں داخل ہوں. یعنی یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جو ہمارے ہاں معروف ہیں، لیکن دائرے جو ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی کہیں اس کا دائرہ جو ہے وہ یہاں تک ہے، تو پھر کہیں اس کا دائرہ جو ہے وہ یہاں تک ہے، اور پھر اس سے بھی آگے ہے. تو آج کا یہ سبق ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دین میں وہ دائرے کیا کیا ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسعت دی ہے آج، وہ اس وقت نہیں تھی. یعنی ہمارا ایک لان ہے، وہ بھی گھر کا حصہ ہے، پھر ایک ویرانڈا ہے، بہت بڑا ویرانڈا گھر کے باہر ہے، پھر ایک بہت بڑا لانج ہے، اور پھر اس کے بعد بیڈ رومز آتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے لیوش گھروں کا کوئی تصور عام طور پر نہیں تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس تھے، اور صحابہ کرام کا بھی موسٹ آف دیم ون روم اپارٹمنٹ ہے. بس اس کے ساتھ کچھ نہانے کی جگہ ہے، تھوڑی بہت ضروری چیزیں جو ہیں، کوئی
چولہا ہے، باقاعدہ کوئی لیوش قسم کا کچن، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ایک جنسی جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اور ہمارا دین اس پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے، یعنی کچھ پابندیاں تو فطری رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر، یعنی یہ جذبہ حیوانات کے اندر بھی ہے، لیکن حیوانات کے اندر اس جذبے میں بہت سی فریڈم ہے۔ جانور ایک خاص ایج کے بعد اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، اور پھر جب ماں کو نہیں پہچانتا تو پھر بہنوں کو پہچاننے کا تو سوال ہی نہیں۔ لہذا وہاں پر وہ جو کچھ فطری حیا جو ہے ان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ایک خاص عمر تک وہ ماں کو ماں سمجھتا ہے بچہ جانور کا، اس کے بعد نہیں ہے، تو ان پر پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ انسان جو ہے عمر بھر اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بوڑھا ہو کر، یعنی اس کی وہ عقل جو ہے وہ جواب دے جائے، اور پھر وہ گریجولی اپنے امیڈیٹ ریلیشنز کو بھی، بیٹوں کو بھی پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے جو کبھی کبھار آنے والے لوگ ہیں ان کو پہچاننا چھوڑتا ہے، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں چچا کو سلام کرنے گیا کہ انہیں مجھے پہچانا ہی نہیں۔ پھر سٹیج آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتا، اور پھر وہ سٹیج بھی آ سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی نہ پہچانے۔ وہ تو پھر بس اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک آدھ دن میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، لیکن شارٹ آف دیٹ انسان اپنے تمام رشتوں کو پہچانتا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، ان سب میں فرق کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے اندر امتیاز دیا ہے انسان کو، تو پھر اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ایک دائرہ ہے انسان کا عام بحیثیت انسان، اس کے بعد پھر ایک دائرہ ہے عزیز و اقارب کا دائرہ ہے، پھر ان کے اندر ایک دائرہ ہے محرم رشتوں کا دائرہ ہے، اور پھر اس کے اندر ایک دائرہ ہے کہ جو پھر صرف میاں بیوی کی جگہ ہے، وہاں کوئی دوسرا جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے بات شروع ہو رہی ہے گھروں سے۔ اچھا، یہ بات، یہ سارے احکام ہیں، یہ اسی صورت میں سمجھ آئیں گے کہ انسان اس بات کو ریکگنائز کرے کہ یہ جو سیکس ہے یا جنسی جذبہ ہے، یہ ایک بہت زوردار جذبہ ہے، اور اس پر اگر پابندی نہ لگائی جائے تو پھر یہ انسان کو حیوان بنا چھوڑتا ہے۔ لہذا اس میں بعض باتیں ایسی آئیں گی کہ جو اگر انسان غور نہ کرے تو بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن بہرحال وہ ہیں، جیسا کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے نہیں ہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے انس حاصل کر لو اور ان کو سلام کر لو۔ یعنی ہمارے گھروں کا تصور ذہن سے نکال دیجئے کہ جو اگر 10 مرلے کا گھر بھی ہے تو باہر کھڑے ہوئے کوئی سلام کرے گا تو اندر بیڈ روم میں تو آواز نہیں آئے گی۔ یہاں وہی تصور کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے تو باہر کھڑے ہو کر اگر کوئی زور سے کہے گا السلام علیکم تو آپ اندر بیٹھے سن لیں گے، یہ اس گھر کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو طریقہ ہمارے دین نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے زور سے سلام کرو، اگر سلام کا جواب آ جائے تو اٹ از پرمیشن کہ اندر آنے کی اجازت مل گئی، اور اگر اندر سے جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے اجازت نہیں ہے، پھر دوبارہ سلام کرو کچھ دیر کے بعد، پھر بھی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ سلام کرو، اور اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے بغیر مائنڈ کیے واپس آ جاؤ۔
اچھا آج ہمارے گھر کچھ بڑے ہیں تو ہمارے یہاں کال بیل لگی ہوئی ہے یا کوئی دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، امکان ہے کہ اندر آواز پہنچ جائے، تو آپ ایک دفعہ بیل بجائیں، جواب نہیں آیا، رسپونڈ نہیں ہوا، پھر 1 منٹ کے بعد پھر ایک بیل بجائیں، پھر بھی رسپونڈ نہ ہو تو تیسری دفعہ بیل بجائیں اور اس کے بعد ایک خاص وقت انتظار کریں، اور اگر جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرمیشن نہیں ہے۔ اب ہمیں اور آسانی ہو گئی ہے کہ ہم پہلے کال کر لیتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں، پھر اپوائنٹمنٹ لے لی تو پھر آپ کا حق ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دی ہے کہ آپ اتنے بجے آ جائیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ دوبارہ کال کر کے انہیں کہہ سکتے ہیں بھی میں آ گیا ہوں، تو دروازہ کھولیں۔ تو یہاں تک فرمایا حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم تعارف کر لو، انس حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ لیکن اگر امکان ہو تو اجازت لینے کا بہترین طریقہ بھی سلام کرنا ہی ہے۔ جیسے ہم آپس میں کھڑے ہیں کسی جگہ پر، کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں۔ ایکسکیوز می سر، ایکسکیوز می سر کہنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، ایک مخاطب کرنے کا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا انداز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا انداز کیا ہے، السلام علیکم۔ پھر آپ نے سلام کیا کچھ دیر کے بعد، پھر تیسری دفعہ سلام کیا، لیکن وہ شخص سے فون کال کر رہا ہے یا کسی سے محو گفتگو ہے، تو اس نے تیسری دفعہ بھی آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیزی ہے، آپ اب اس کو تنگ نہ کریں۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ آپ نے کسی کو کال کیا، اس نے رسپونڈ نہیں کیا، پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد کال کریں، اس نے رسپونڈ نہیں کیا، تیسری دفعہ کال کر لیں، پھر بھی اگر وہ رسپونڈ نہ کرے تو پھر اس کو بار بار تنگ نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ اس سے بات کریں۔ اب ہمارے پاس آلٹرنیٹ راستے بھی ہیں کہ ہم میسج کر دیتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے اس کام کے لیے کال کیا تھا، تو یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ راستے ہیں۔ لیکن کسی کو براہ راست ملنا، اس کے لیے بہرحال اس کی پرمیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم نصیحت حاصل کرو، اگر تم یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہیں پاتے، ایک گھر ہے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر بھی تم اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں پرمیشن مل جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک گھر ہے خالی ہے لیکن آپ کا نہیں ہے، تو آپ اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ کسی ذریعے سے اس کے مالک سے پرمیشن حاصل کر لیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ It's more reasonable, it's more appropriate۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں اس سیاق و سباق میں کیا حرکتیں ہیں؟ بعض اوقات انسان کو واقعی اندازہ نہ ہو کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تو اصولی بات کہہ دی، اگر گھر آپ کا نہیں ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہاں کوئی نہیں رہ رہا، پھر بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات انسان غلطی سے چلا جاتا ہے یا ایک ازمپشن اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے، لیکن وہ ازمپشن درست نہیں ہوتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم کس نیت سے گئے تھے، تمہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی یا نہیں آئی تھی، تو ساروں کا یہاں پر ایک ہی لفظ کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر کہہ دیا، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ جن گھروں میں کوئی نہیں رہتا لیکن اس میں تمہارا کوئی سامان پڑا ہے، یعنی گھر تو آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کا کوئی سامان وہاں پڑا ہے، تو یہاں پرمیشن دی جا رہی ہے کہ ایسے گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے، کہ کوئی سامان تو ہے پڑا ہوا لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کسی اور کا سامان بھی ہے، یا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کوئی اور بھی موجود ہے وہاں پر، تو پھر وہ اوپر والا قانون جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا اور پھر اس میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اب اصولی ہدایت آ رہی ہے کہ گھر کے اندر انسان کو سیگریگیشن کے اعتبار سے اور سیکس ڈسپلن کے کون کون سے ڈسپلنز کو فالو کرنا چاہیے۔ قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کو بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اچھا، یہ ذکر ہو رہا ہے گھر کا۔ اب گھر میں صرف آپ کی بیوی تو نہیں ہے، آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی جوان بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کہ وہ خاتون باہر جاتی ہے تو وہ باہر ایسا لباس پہنے گی کہ جس کو وہ باہر آنے جانے کے لیے اپروپریٹ سمجھتی ہے۔ میں نے بڑا یعنی محفوظ لفظ استعمال کیا کہ جس کو وہ اپروپریٹ سمجھتی ہے۔ ہر عورت کا اپنا ایک لیول ہے کہ وٹ از اپروپریٹ ان ہر اوپینین، لیکن بہرحال باہر نکلتے وہ کرتی ہے۔ ایک نیک عورت جو ہے وہ عبایا پہن کر آئے گی، برقع پہن کر باہر آئے گی، لیکن گھر کے اندر جہاں آپ کے محرم ہیں آپ ہر وقت نہ عبایا پہن سکتے ہیں نہ برقع پہن سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، پھر یہ آیات پڑھیے۔ اچھا، نمبر 2، گھر کے اندر خاتون خانہ نے کام کاج کرنا ہے۔ اس نے فرش دھونا ہے تو تھوڑا سا اس کو ذرا پانچا بھی اوپر اٹھانا پڑے گا۔ اس نے آٹا گوندنا ہے تو اس کو آٹا گوندنے کے لیے بازو بھی چڑھانے پڑیں گے۔ پھر گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اس نے جھکنا بھی ہے، اور کسی پوزیشن میں اس نے جانا ہے۔ کوئی اونچی چیز ٹانگنی ہے تو اس کو ذرا اونچا کر کے یوں ہاتھ کرنا پڑے گا۔ تو ہر ایسی پوزیشن میں اس کے جسم کے وہ حصے کے جو نارملی وہ ڈھانپ کے رکھتی ہے وہ ایکسپوز ہوں گے، اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک مرد کے لیے وہ عورت کا گریبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کا ایسا عجیب امتحان رکھا ہے کہ اگر اس کی نظر اپنی ماں اور بیٹی کے گریبان پر بھی پڑے گی تو وہ ہٹائے گا تو ہٹے گی، لیکن اس کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ کیا ہے کہ وہاں وہ جھانکے۔ لہذا ان آیات کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا عجیب بھی لگے گا آپ کو، لیکن آپ اس پہلو سے دیکھیں، اس لیے کہ ہر شریف آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ نہ اپنے ماں کے گریبان میں جھانکتا ہے، نہ بیٹی کے، نہ بہن کے۔ لیکن ان کا خاص طور پر ذکر ہے، اگلی آیت میں آئے گا۔ لیکن یہاں تو کیا ہے، مردوں کو پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یعنی وہ اپنی نگاہوں کو ویسے ہی نیچے رکھے گھر میں، اور اگر کہیں اس کے سامنے اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن کا گریبان جو ہے وہ کھلا نظر آ جائے، یعنی وہ کسی کام کے لیے جھکی ہے، تو ظاہر ہے اس کے جو پوشیدہ حصے ہیں ان کے ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہے، تو اول تو پہلے ہی نظر نیچی ہو۔ جب وہ کام کر رہی ہے تو اس کا اندیشہ ہے تو پہلے نظر نیچی رکھے، اور اگر کہیں کوئی نظر پڑی جائے تو فوراً وہاں سے ہٹا لے، بلکہ کوئی ایسا اہتمام کہ ہٹاتے ہوئے بھی انسان کی نظر نہ پڑے۔ یعنی یہاں ایک فوکس پوائنٹ ہے، آپ وہاں سے ہٹائیں گے تو پھر
اس میں کچھ یعنی فریکشن آف دا سیکنڈ جو ہے وہ پھر آپ کی نظر وہاں پر پڑے گی. آئیڈیل کیا ہے کہ وہاں پر یعنی آنکھ بند کر کے تھوڑی سی آپ وہاں سے ہٹائیں تو انشاءاللہ پھر ہرگز آپ کی نظر جو ہے اس فوکس پر نہیں پڑے گی. تو فرمایا پہلی انسٹرکشن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مرد کا سطر جو ہے یاد رکھیے گا وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی یہ صرف وہ ایکسپوز کر سکتا ہے اپنی بیوی کے سامنے یا اپنے ملک یمین کے سامنے یا ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر یا جج کے سامنے. کوئی میڈیکل لیگل کیس ہے کہ جس کے لیے اس کو ایکسپوز کرنا پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے بھی ایکسپوز کرنے کی اجازت ہے. ورنہ نارملی ہماری پینٹ، ہماری شلوار وہ ناف پر ہونی چاہیے کم سے کم، یعنی ایسی ڈھیلی ڈھالی نہ ہو کہ وہ ناف سے نیچے ہو اور ناف سے نیچے پیٹ کا باقی حصہ جب وہ نظر آ رہا ہو، یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر گھر میں انسان اتنا ریلیکس ہو کر نہ بیٹھے. فرض کرو اس نے تہمت باندھی ہوئی ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا تہمت کھل رہا ہے، ہٹ رہا ہے، اس کا پلو یا کیا کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، یعنی ذرا سینسز میں ہو کر گھر میں رہنا. یہ ہے یہ اس کی انسٹرکشن، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اچھا اس میں بھی یعنی اگر انسان تھوڑا سا ڈیفینسو رہے، یعنی بلا ضرورت قمیض اتار کر اور بنیان اتار کر گھر میں نہ پھرے، اسے کیا ہے یعنی تھوڑے سے آپ ریلیکس بھی ہوں گے تو آپ کا یعنی ناف کے نیچے کا حصہ جو ہے اس کے نظر آنے کا امکان نہیں ہے. کبھی آپ کی شلوار یا تہبت کچھ ڈھیلی ہے تو وہ ناف سے نیچے بھی چلی گئی ہے تو بھی آپ کی بنیان اس کو کور کر رہی ہوگی تو اس میں فائدہ ہوگا انسان کو. اسی طرح تہبند جو ہے وہ آپ سمیٹ کر بیٹھے اچھی طرح بیٹھتے ہوئے گھر کے اندر، تاکہ کسی بھی صورت آپ کا سطر جو ہے وہ آپ کی ران ننگی نہ ہو. گھٹنے سے اوپر کا جتنا بھی آپ کا ٹانگ ہے وہ اس کو کسی طرح بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر خرچ فرو خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی میں کھل جائے یا کبھی کروٹ لیتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہو جائے تو وہ پھر عورتوں کو جو انسٹرکشن ہے اس میں آ جائے گا کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں. وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں امکان ہو کہ گھر کے کسی مرد، بھائی، باپ، بیٹے کا سطر ننگا ہونے کا امکان ہے تو وہاں پر ان رشتہ دار عورتوں کو بھی حکم کیا ہے کہ اس پر نظر ٹکا کے نہ رکھے. جہاں امکان ہو پہلے نظر ہٹا لے وہاں سے، وہ دوسری طرف آئے گا. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہوگی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد اب عورتوں کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. پہلی بات وہی یغضضن، صرف صیغہ بدل جائے گا، مذکر کے بجائے مؤنث کا صیغہ آ گیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہے، ان اوائڈیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز، اس کی چال، اس کے اٹھنے، اس کے بیٹھنے، اس کے بازوؤں، اس کے ہاتھوں، اس کے پاؤں میں بھی مرد کے لیے کشش رکھی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ گھر کے اندر اب وہ سب کچھ ڈھانپ کے نہیں پھر سکتی، تو اس میں کیا کہہ دیا کہ الا ما ظہر، سوائے اس کے کہ جو ظاہری ہو، یعنی جس کو ڈھانپنا ممکن نہ ہو، جس کا ظاہر ہونا انوائڈیبل ہو. جیسے کہ میں نے کہا کہ گھر میں کام کاج کرتے ہوئے نارملی اس کے بازو کلائی تک کورڈ ہونے چاہیے، اس کی ٹانگیں ٹخنوں تک کورڈ ہونی چاہیے، اس کا سر
اور گریبان ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرے کی ٹکیا جو ہے وہ ننگی ہو، لیکن گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے اس نے ہونا ہے اس میں سے اس کے جسم کے وہ حصے کہ آپ جتنا مرضی لوز ڈریس عورت نے پہنا ہوا ہے، اگر آپ اس پر اسٹیئر کریں گے، غور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا. تو وہ تو ہو گیا الا ما ظہر. اچھا، اس کے بعد پھر آگے جو خاص انسٹرکشن آ رہی ہے، ولا یبدین زینتہن، زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو. وہ اپنی اٹریکشنز کو ظاہر نہ کریں، ایکسپوز نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو انوائڈیبل ہو. اس کے بعد خاص انسٹرکشن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں، گھر کے اندر وہ لیا جاتا نا، وہ انہیں چاہیے کہ اپنی دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں، اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. وہی چیز جو میں نے کہی ہے کہ قمیض کے علاوہ، یعنی اس حصے کو ڈبل کور دیں، تاکہ اگر جھکتے ہوئے قمیض کے اندر سے اس کا جسم ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور دوپٹے نے اس کو اضافی طور پر ڈھانکا ہوا ہو، تو پھر اس کے ایکسپوز ہونے کا چانس نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میں نے کہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایسا ہی امتحان رکھا ہے کہ اگر اس کی ماں اور بیٹی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو مرد شعوری طور پر وہاں سے ہٹائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب ہٹاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہٹے گا. ورنہ اس میں جو اپنی ٹینڈنسی ہے نظر کے اندر وہ یہی ہوگی کہ وہاں اس کو دیکھے جھانکے. بس ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش بنائی ہے مرد کے لیے کہ ہی کین ناٹ اوائڈ اٹ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے. ایک ہے بیڈ روم کے اندر، وہ اور ہے عام گھر کے اندر. وہ یعنی وہ جو عبایا اور نقاب والا معاملہ ہے اس کے علاوہ رہیں، اس میں کون کون جو ہے کس کے سامنے اپنا باقی حصہ ایکسپوز کر سکتی ہیں؟ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسروں کے سامنے، شوہر کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے سامنے، یعنی شوہر کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. مشہور واقعہ ہے کہ گورنر ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ، آپ نے کبھی ان کی تصویر، ان کی بیوی کی کبھی تصویر نہیں آپ نے دیکھی ہوئی کسی موقع پر. تو سکندر مرزا جو صدر بھی تھے کسی موقع پر پاکستان کے، تو ان کی بیوی وہاں گئی اور اس نے خواہش ظاہر کی، وہ غالباً تھی بھی گوری تھی، انگریز تھی. اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں نواب صاحب کی بیویوں سے بھی ملنا چاہتی ہوں. تو اس نے معذرت کی تھی کہ نہیں، ہم صرف اپنی عورتوں کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہیں، غیر عورتوں کے سامنے ہم ایکسپوز نہیں ہوتی. تو عورت کا عورت سے بھی پردہ، یعنی جو جانی پہچانی عورتیں ہیں، اپنی عورتیں جن پر ٹرسٹ ہے ہر اعتبار سے، تو ان کے سامنے عورت جو ہے وہ بے حجاب ہو کر آ سکتی ہے. لیکن ایسی عورتیں کہ جو اپنی نہیں ہیں، اب اس کا اپنی کی ڈیفینیشن میں آپ اس کو وسعت دے سکتے ہیں، مسلمان عورت یا ایسی عورت کی جس پر اعتماد ہے، جانی پہچانی ہے کہ وہ نیک عورت ہے. اور یہ حوادث پیش آتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی عورت آنا جانا شروع ہوئی اور اس نے کسی بہو بیٹی کو اغوا کر لیا یا اس کو گمراہ کر دیا. تو اگر قرآن مجید کی انسٹرکشن پر عمل کرتے ہیں تو پھر ایسے واقعات پیش آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. او نسائہن، یا اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے، او التابعین، یا ایسے ماتحت، یہاں نوکر مراد ہیں، غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے ایسے ملازم کہ جو اس عمر کو گزر چکے ہوں اور جن کے بارے میں یہ ہو کہ اب وہ کوئی عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے.
او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے لڑکے جن پر ابھی عورت کے راز فاش نہ ہوئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آج وہ کون سا لڑکا ہے انٹرنیٹ کے دور میں، جب ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی موبائل لے کے کھیلتے ہیں اور کیا کچھ اس کے سامنے آتا ہے اس کو ذمہ رکھیے گا، تو بڑا مشکل عمل ہو گیا اس حکم کے اوپر. یا وہ لڑکے کہ جن پر عورتوں کے راز ظاہر نہ ہوئے ہوں، ان کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک انسٹرکشن ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ اپنی زینت میں سے جو چیز انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اب اس میں عام تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر میں چلتے ہوئے بھی ذرا آرام آرام سے دبے پاؤں چلنا، تاکہ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی جھنکار جو ہے وہ کوئی مرد گھر میں ہے تو اس کو سنائی نہ دے، تاکہ وہ اس کے لیے اٹریکشن کا باعث نہ بنے. لیکن چونکہ زینت کا ایک خاص ایریا جو ہے یہاں پر اسی آیت میں اوپر بیان ہوا ہے اپنا سینہ، تو جسم کو چھلکاتے ہوئے چلنا اس کی اجازت نہیں. یعنی اگر عورت جو ہے ذرا پاؤں ٹھہرا کر چلے گی تو اس کا جسم چھلکے گا نہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسے چلے گی کہ اس کا جسم چھلکے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ایون اپنے محرم لوگوں کے سامنے بھی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اسی کا ایک اور، یعنی وہ جو جنسی خواہش ہے، یہ بڑی منہ زور خواہش ہے، اس کا ایک اور مینیفیسٹیشن آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کراؤ اپنے میں سے شوہر آشنا عورتوں کے، یعنی بیوہ یا متعلقہ عورتیں، ان کے لیے کامن لفظ کیا ہے؟ ایامہ. اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کیا کرو. یعنی آپ کا کوئی غلام ہے، اس کے پاس اپنی وسعت بھی نہیں ہے، اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر بھی نہیں سکتا. اب اس چیز کو محسوس کرنا کہ یہ جوان ہے، اس کی ضرورت ہے، لہذا جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، کیا بڑے ہو گئے ہیں، ہم ان کا نکاح کا بندوبست کرتے ہیں، رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کو بھی نکاح کا بندوبست ہمیں کرنا چاہیے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ خیال کرنا کہ ان کے پاس کون سے وسائل ہیں، کہ یہ کیسے بچے پالیں گے اور کیسے گھر بار چلائیں گے، اس کی فکر نہ کرو. یعنی پرائرٹیز کا تعین جو ہے وہ انسان کے کام کو سٹیم لائن کرتا ہے، اور اگر پرائرٹیز کا تعین کیے بغیر دنیا کو کوئی بھی کام کیا جائے وہ ڈھنگ سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو فرسٹ ڈیسائیڈ کہ دو چیزوں میں سے پرائر کیا ہے. تو پرائر کیا ہے؟ پاک بازی. اگر تم اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو اتنا سٹریچ کرو گے کہ وہ کسی موقع پر بسٹ ہو جائیں تو پھر اس سے نقصان ہوگا، لہذا تم ان کے نکاح کرنے کا بندوبست کرو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یعنی جو مالک ہے اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کا بندوبست کرو، لیکن عام آدمی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے ان لوگوں کو جو نکاح کی سکت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت خطاب ہے نوجوانوں سے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم پر نکاح کرنا ضروری ہے، اور من لم یستطع الباء،
فإن الصوم وجل له الوجا، اور جو کوئی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے روزہ جو ہے وہ اس کو خسی کرنے کا کام کرے گا. جو غریب آدمی ہو، نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے تاکہ اس کا جو اندر وہ جنسی جذبہ ہے وہ ذرا ٹھنڈا رہے اور خام خواہ کہیں برسٹ نہ ہو جائے. اس میں پھر ایک اور دی جا رہی ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ يَجِدُونَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بڑا تنگ دست ہوں تو میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے کہا شادی کر لو. کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اللہ کے رسول آپ کے حکم پر میں نے شادی کر لی تو میں تو اور تنگ دست ہو گیا ہوں. آپ نے کہا ایک اور شادی کر لو. وہ پھر آیا اللہ کے رسول میں تو اور تنگ دست ہو گیا ہوں. آپ نے کہا اور شادی کر لو. پھر وہ آیا کہ اللہ نے میرے لیے وسعت پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیے. تو وہ جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، یا ہم اپنے علماء کی زبان سے سنا ہوگا یہ جملہ کہ ہر آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے. اور یہ واقعی آپ غور کیجئے گا کہ جب آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد اللہ نے آپ کو کوئی بچہ دیا، بچہ بیٹا یا بیٹی، اس کے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں کوئی ایکسٹینشن، کوئی وسعت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر میں تو کوئی ملازم آدمی نہیں تھا، اپنی پریکٹس تھی. پریکٹس شروع کی تو 1400 اور 3000 کے درمیان پریکٹس ہوتی تھی. اور جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد 3000 سے نیچے نہیں آئی پریکٹس. یہ بات 1979-80 کی ہے، تو اس وقت 3000 بھی بہت تھے. تو یہ میں نے ایک خود محسوس کیا کہ وہ میری بیٹی جو تھی وہ اپنا رزق لے کے آئی تھی. گزارا 1400 ہوتے تھے تب بھی ہو جاتا تھا، تو 1500 ہوتے تھے، 2000 ہوتے تھے تب بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی اپ کبھی ڈاؤن. لیکن بیٹی پیدا ہونے کے بعد پھر پریکٹس جو ہے میری 3000 سے اوپر ہی گئی، پھر اس کے بعد نیچے نہیں آئی. تو اس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کے شواہد اپنے یہاں بھی کسی نہ کسی پہلے سے نظر آئیں گے. والذین یبتغون الکتاب، مکاتبت ایک اصطلاح ہے. مکاتبت کیا ہے کہ آپ کا کوئی غلام آپ کو پیشکش کرتا ہے کہ سر میں اگر آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. اب آپ مالک ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کہیں نہیں میں نہیں تمہیں آزاد کرتا. تو یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تو جب تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے تمہیں کوئی پیشکش کریں کہ تم مکاتبت کر لو، یعنی انہیں اتنے پیسے لے کر آزاد کر دو، تو فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاتے ہو تو ضرور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو. نمبر 1 آگے چلیے، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، بلکہ ان کو اپنے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ تم سال کے بعد زکوٰۃ بھی تو دیتے ہو نا. اب تمہارے اپنے ایک غلام نے تمہیں پیشکش کی ہے کہ اگر میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں آپ مجھے آزاد کر دیں گے، اور آپ نے 10,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو دینا پریفر کریں اور اس کو آزاد کر دیں. یا اپنے صدقات و خیرات جو زکوٰۃ کے علاوہ تم دیتے ہو، اگر وہ اس غلام کے اندر آپ کو یا اس لونڈی کے اندر خیر نظر آتا ہے تو پھر آپ اس کو آزاد کریں، اپنے صدقات و خیرات بھی اس کو دے کر. اور پھر اصل میں آئیڈیلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فار ون ریزن اور another، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی نا، غلامی کے انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا نا کہ آج کے بعد جیسے شراب پہلے جائز تھی پھر حرام ہو گئی، پہلے غلام لونڈی رکھنا جائز تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا تو وہ ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعوں سے غلام آزاد کروائے ہیں. تم نے قسم توڑی ہے تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑا ہے تو غلام آزاد کرو، بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو غلام آزاد کرو، ہے نا. اسی طرح بائی ایکسیڈنٹ تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یعنی باقی جو اگلی باتیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن پہلی کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. اچھا، اسی طرح یہاں کیا ہے کہ
ہے تو وہ مال تمہارا ہی، لیکن اس میں سے جو ایک مکاتبت کی صورت کو اس کو انکریج کیا گیا ہے، پہلے تو اس پر کہ اس پیشکش کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، اور پھر اس ایگریمنٹ کو انہیں فیسیلیٹیٹ کرو اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے انہیں دو۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنًا، اگر وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیاوی مال کمانے کے لیے۔ کسی کی لونڈی ہے، اس کو وہ لوگوں کو دیتا ہے بدکاری کے لیے اور اس سے مال کماتا ہے، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے۔ عرض الحیات الدنیا، دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے، وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس مجبوری کی وجہ سے کہ ایک لونڈی جو ہے وہ مالک کو انکار نہیں کر سکتی اور مالک اسے مجبور کرتا ہے ایسا کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غفور الرحیم ہوگا۔ سارا گناہ جو ہے اس مالک پر آئے گا کہ جو انہیں اس پر مجبور کر رہا ہے۔ آزاد عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ بات، آزاد عورتیں آزاد ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیات، واضح کرنے والی، ایک ہے آیات بینات، وہ ہیں واضح آیات، یہ ہے آیات مبینات، واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں، پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے مخصوص افراد کی کہانیاں، جیسے بلام باورا کا قصہ ہم سورۃ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو 7 چیزیں نازل کی ہیں، وہ موعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت، واعظ، نصیحت جو ہے وہ بھی ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔